بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لیگل پروسیس کو سمجھنا ضروری ہے. کسی شخص کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, عدالت سے اس کا یا ریمانڈ لیا جاتا ہے یا اس کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے. ریمانڈ کے بعد یا وہ شخص ڈسچارج ہوتا ہے یا وہ جیل جاتا ہے اور جیل کے اندر سے وہ پھر ضمانت پر رہا ہوتا ہے. یہ تمام پروسیس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. تمام لیگل پروسیسز کے اندر کیمرہ سسٹم موجود ہیں. ہمارے مومن پولیس اسٹیشن میں اور دیگر پولیس اسٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمراز موجود ہیں. اس طرح جیل کے اندر بھی 150 کے قریب کیمراز موجود ہیں. سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں, یہ کتنے 100 عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں. یہ کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اوپر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے. یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پہ ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس دا اوورسیز پاکستانیز ایز ویل اینڈ اسپیشلی دا ڈاکٹرز. آئی ایم گوئنگ ٹو show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو ہم اسکرینوں پہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ آپ کو شاید یاد آ جائے, یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چیکوسلوواکیہ سے آئی تھیں. کچھ سال پہلے وہ ہیروئن کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئی, جوڈیشل ہوئی. یہ آپ اپنے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, میں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر آپ یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ, آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے. اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے, 2021 کی یہ میسج ہے. یہ ہے دس اگین, اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے. دس اگین, یہ آپ کو ہم کاپیز دے دیں گے, 2021 ہے. یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں. یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو. 2021 ہے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی. لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھی, بہت اچھی اے ایس پی بھی وہاں موجود تھی اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو کھینچا گیا ہے. غالباً کا نام قدسیہ تھا. اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ اور یہ پورٹری یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ, اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیسر سے بدمزگی کی, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت کے آئی جی نے اس کو ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں. اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز غالباً کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدارا پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر, خدارا اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی, بہت ساروں کی. سیف سٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈ سے ان کا شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کے انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں. ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ, اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کی وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا. جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ 20 کی تعداد میں ہیں, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے.
اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں، اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تب جیل والوں کے فگرز ہوں گے، ان کا ایک ایک کا نام، ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں۔ آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس میں پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ جیل کے اندر لیڈی گائنیکالوجسٹ موجود ہیں، لیڈی سائیکالوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں، 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے پورشن الگ ہیں۔ ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں، وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے۔ ہاں، اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ، کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں ہوں گے۔ جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں، اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the 9th events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacks its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts, and we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ اوور ٹو ڈاکٹر نوشی جی۔ اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں، اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں۔ ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے، میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ طیبہ ہے، صنم ہے، مریم، عالیہ، سبوی، خدیجہ، ہما، خلت، ارم، ممتاز، عائشہ، مہم، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں۔ جو جوڈیشل ہو چکی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے، لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے، جن کو ان کو لا پرمٹ کرتا ہے کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے، سو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے، بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسکڈ، تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آئی ہیو بن دیئر، میں ان کو کل جا کے ملی ہوں، جیل کے اندر جا کے ملی ہوں، اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے، ڈبل گیٹڈ ہے، وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے، اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے۔ میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز، ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی ایک بےہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں، دس از ٹوٹلی انکالڈ فار۔ اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ، خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ، میں نے اس سے ملا ہے، اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی، اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا، وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے، شی از جسٹ الرجک۔ اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے، اس کو اسکن کا ایشو تھا، اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، گائنیکالوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ، اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی، ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ، اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر۔ اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے، یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے، دس از ٹوٹلی رانگ۔ بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ، یس وی کین ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ، اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے۔ اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن، وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں، اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ لا از اکول فار ایوری ون، اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز، اور جو لا کا کورس ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس۔ سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ مس ٹریٹمنٹ نہیں، اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے، the jails are well equipped with the ambulances، اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں
शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आती है। मैंने कैटेगोरिकली एक एक खातून से खुद पूछा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 10 खवातीन नहीं, वो 150 खवातीन हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 10 खवातीन के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी होने के नाते बस सारे पाकिस्तानी खवातीन के मुतालिक अगर आप लोग कंसर्न हैं तो उन 140 के बारे में भी पूछें। और मैं उन 140 के अलावा 150 जो पूरी बनती है उन सबको मिली हूँ, उन सबसे पूछा है। वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, एक जो वहाँ पे कैदी थी उसके साथ वो भी मौजूद थे। सो 150 खवातीन के लिए जो एक इंसानी बुनियादी हकूक के तहत जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो उन सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो खवातीन वहां पे जेल पे जाके बेल हो चुकी है वो अपने घरों को पहुंच चुकी हैं, उनसे जो चाहे जहां चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है। आईजी जेल खाना जाद भी मौजूद है। मैं खास हम आपके सवालों की तरफ आते हैं, so that we can just answer the question that you want to ask.